کانٹریکٹ ایکٹ کا، جو ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ ہے، مابین فریقین معاشرے میں ساتھ رہتے ہوئے، گلی محلے گاؤں کے ہوتے ہوئے برادری رشتہ داری کی بنیاد پر چلو اعتماد کر لیتے ہیں، اور اعتماد وہی انسان کا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اور اسی کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ اورل ایگریمنٹ کو عدالتیں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی کہ شاید یہ جھوٹ ہے۔ یہ جب 50% سے زیادہ اورل ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے ہاں کچہری کی دنیا میں داخل ہوتے ہی جو بھی اورل کی بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ تو ناکام ہونا ہی ہونا ہے، یہ دعویٰ ناکام ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قانون کی کسی کتاب میں اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اورل از ایز گڈ ایز ریٹن۔ آپ کو یہ بتائے کہ اورل کو کیسے ثابت کرنا ہے اور ریٹن کو کیسے کرنا ہے۔ دونوں کا اسٹینڈرڈ آف پروف سیم ہے، اگر غور سے دیکھا جائے وہ سیم کیسے ہے، دونوں کا اسٹینڈرڈ آف پروف سیم ہے۔ ایگریمنٹ اگر کاغذ پر لکھ لیا گیا ہے، ایک اسٹیمپ پیپر پر لکھ لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دو گواہ اور اس کا سکرائی پیش کرنا ضروری ہے، جن کے سامنے وہ ایگریمنٹ لکھا گیا وہ بھی اس کو افارم کریں گے تو بات بنے گی۔ اور بیونڈ شیڈو آف اینی ڈاؤٹ اورل میں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا دو یا زیادہ گواہ، کم از کم دو گواہان سے۔ اسی طرح ریٹرن میں تو جو لکھ دیے گئے ہیں تو لکھ دیے گئے ہیں وہی ثابت کریں گے کہ ان کے سامنے یہ اورل ایگریمنٹ ہوا، شرائط کیا طے ہوئی۔ اب لکھے ہوئے سے اگر ان کا بیان کو انسائڈ نہیں کرتا تو بھی ناکام ہے۔ اگر اسی طرح اورل میں ہے کہ دو کم از کم گواہ ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے درمیان یہ بات ہوئی ہے، یہ ایگریمنٹ زبانی ہوا ہے، اس زمین کا ہوا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل۔ اسی طرح ریٹرن میں بات ہے، سیم آپ پیرالل دیکھتے جائیں تو بات وہی آئے گی کہ اسٹینڈرڈ آف پروف دونوں کا سخت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاغذ کا پرزہ لکھ کے جناب کہیں کہ یہ عدالت ایسے ہی مان لے گی، ایسے تو رجسٹرڈ ڈیڈ بھی نہیں مانا جاتا۔ اس کے لیے اگر کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ سیل ڈیڈ ہے تو اس کو اگر کوئی چیلنج کر دے بات میں تو اس کا یہی ہے کہ دو گواہ بھی دینے پڑیں گے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، کم از کم اس کا یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا یہ سودا ہوا، اس میں لین دین بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح اورل میں بھی یہی کچھ ہے، ریٹن میں بھی یہی کچھ ہے۔ اس پر ایک جدید کیس لا آیا ہے، ہماری فاضل عدالت عظمیٰ کا فاضل عدالت عظمیٰ نے ابھی ایک کیس لا انہیں ہولڈ کیا ہے، اورل ایگریمنٹ کی بات ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسٹینڈرڈ آف پروف اس میں تھوڑا سا سخت ہے۔ سخت اس لیے ہے کہ وہ بالکل اورل ہوا ہے، جن گواہ جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح دوسرے میں بھی ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ریٹن میں۔ یہ سپریم کورٹ کا کیس لا ہے جو آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ریفرنسز کا۔ تو اس ٹرائل کورٹ نے ڈگری کر دیا، پھر اپیل ہوتی گئی، تو آفٹر آل اس میں جو ایویڈنس ہے اس پر بات آئی۔ ایسے نہیں کہ اورل ہے تو بھاگ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اسی میں وہ اسٹینڈرڈ آف پروف دونوں میں گواہوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایکسیس آف دی کیس کیا ہے، وہ گواہان کی سے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ گواہان کی سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس تھے، پیراڈاکسیکل نیچر کی تھے، جو مدعی کے کلیم کنٹینٹس آف دی کلیم اور مدعی کے اپنے بیان سے بھی کنٹراڈکٹ کر رہے تھے، ثابت نہیں کر پائے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اورل ہے اس لیے بگا رہے ہیں، نہیں، اس نے کہا کہ یہ ثابت نہیں کر پائے ہیں گواہان ان کی، اس میں کنٹراڈکشن ہے۔ اورل ہو یا ریٹن ویلڈ ہے ایگریمنٹ، اگر وہ لافل آبجیکٹ ہو اس کا، ان لافل آبجیکٹ نہ ہو، اور اس میں کانسٹیٹیوشن بھی طے ہو، کچھ پاس ہو گئی ہے کچھ نہ ہوئی ہے، تو نہ تو ڈیفینیشن کلاس میں اور نہ ہی کہیں ریٹن اور اورل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کانٹریکٹ از کانٹریکٹ، ایگریمنٹ از ایگریمنٹ، ادھر اورل اور ریٹن دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صرف اسٹینڈرڈ آف پروف دونوں میں ہی سخت ہے۔
दोनों में ही सकता है, कागज़ पर से उठा लें, जो मैंने पॉइंट्स अर्ज किए हैं आप देख लें, दोनों में ही बात है। इवन सिविल सेल डीड रजिस्टर्ड है, उसके भी 2 गवाह देने पड़ते हैं, जो उसके बिहाइंड, क्योंकि ट्रांजैक्शन पहले होती है, सेल डीड बाद में रजिस्टर होता है, लिखा भी बाद में जाता है, पहले तो दोनों फिर मिल के तय करते हैं ना। तो उस चीज़ को भी साबित करना पड़ेगा कि सेल डीड या एग्रीमेंट जो कुछ लिखा जा रहा है उससे पहले भी कुछ बातचीत होती है, नेगोशिएट करती हैं पार्टीज, तो उसको भी साबित करना जरूरी है। ये अलग से इस पर भी केस में मौजूद है, जो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में और हैंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हर आने वाली जो लेक्चर है वो आप तक पर पहुँच सकेगा। अल्लाह।